سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو محبت ہی محبت کا اظہار کرتے تھے، ورنہ آقا کو ضرورت تو نہیں تھی. تو ایک عورت بھی بہت محبت کرتی تھی. اس نے خاوند کو اپنے کہا، اس کا نام میں بھول گیا، جابر یا کچھ ایسا تھا، کہ جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا لیلا ہے، اس کو ذبح کر لیتے ہیں، سالن پکا لیتے ہیں، تو ان کو بلا لو، وہ کھا لیں. ان کے ذریعے ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، ہمیں وہ چلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو 2 لقمے وہ آ کے کھا لیں. تو تم جاؤ ان کے کان میں کہہ دو چپکے سے، حضرت محمد مصطفیٰ. ان کا نام حضرت محمد. کون جانے کون محمد. وہ کیا کھلاتے، آقا نے سب کو کھلا دیا. سبحان اللہ. وہ کیا جابر رضی اللہ عنہ علیحدگی میں آقا سے کان میں کہا، ہمارے گھر میں کچھ تھوڑا سا سالن ہے، تھوڑی سی روٹی. آ کر کھا. جب تم نے کہہ دیا ان کو تھوڑا سا سالن تھوڑی سی روٹی، اب وہ تھوڑا سا سالن تھوڑی سی روٹی نہیں، اب سمندر ہو گیا. اب ان کی نگاہ پڑی ہے ادھر، ان کا خیال گیا، اب برکتیں آ گئی. اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم پر ایک نگاہ ڈالیں، ہم مجاہدوں سے چھوٹے، مصیبتوں سے چھوٹے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. دنیا میں بغیر کمائی کے کھائیں پیئیں، ایسے مفت ملتا ہے. مجھے تو مفت ملتا ہے. خدا کی قسم. لیکن کھا کھا کے کتنا پیٹ بڑھ گیا. ڈاکٹر کہتے وزن کم کرو. اب اتنا کھانا آتا ہے، مزدار وزن کیا کم کرو. بہرحال اس کان میں کہا، تشریف لائے، 1-2 لقمے تناول فرمایا. کچھ روٹی ہے تھوڑی سی، کچھ تھوڑا سا سالن. اب تھوڑے کی بات ختم ہو گئی، رحمتیں برکتیں آ گئی ہے. جب ان کے کان میں بات پہنچی، اب ان کی نگاہ ادھر گئی ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا اچھا. پھر آپ نے صحابہ کی طرف نظر کرم اٹھائی، وہ نظر کرم. کہا تم سب چلو جو فوج جنگ میں تھی، تم سب چلو اور جابر کے ہاں دعوت ہے، کھانا کھائیں. اس نے سنا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا. ابھی پتہ چلے گا، اس کو پتہ نہیں تھا نا. وہ ایسے مشکلیں حل کرتے تھے. سب فوج کو لیا ساتھ. وہ گھر میں گیا جلدی. بیوی کو کہا اب کیا کریں گے، کیا کریں، کیا ہوا. بولا وہ ساری فوج کو دعوت دے دی، چلو سب کھانا ان کے گھر میں کھا. تو بیوی نے کہا تم کو تو کہا تھا کہ آستے بولنا. کہا میں نے آستے کان میں کہا، انہوں نے سب کو کہہ دیے چلو کھانا کھائیں. کہا پھر کیا کریں. بس جو بھی کرے ان کی مرضی، آقا ہیں ہمارے، جو ہیں حاضر رکھ دیں گے. آپ گئے وہاں، کہا کوئی ہاتھ نہ لگائے، آپ کا ہاتھ اور دوسروں کا ہاتھ، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ روٹیاں نکال کے دیتے رہے، سالن. ساری فوج نے کھایا، سالن روٹی ویسے پڑی. ایسی کوئی مشکل حل کرتا ہے. ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں. ایک صحابی کو تھوڑی سی کھجوریں دم کر کے دے دیں. اب نہ درخت اگائے تو نہ بازار سے خریدے، 30 سال تک کھجوریں ہی کھاتا رہا. سبحان اللہ. تو ہم اس کرم کے لیے یہاں بیٹھے، ہم پہ کرم ہو جائے، بس کام تھوڑا کرے، کھانے خوب کھائیں. ہم تو خوب کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں. اور بھی بہت کچھ آتا ہے جی، بہت کچھ آتا ہے. ان کا دروازہ شیخ امین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے. وہ سب کے ایک نظر سے دیکھتے ہیں. یہ تعلق کا کمی ہمارے تمہارے سے، ہم خود کمی کرتے ہیں ان کی محبت میں، ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کی محبت کے کام نہیں کرتے. ان کی چاہت دل میں کم ہے، دنیا کی زیادہ ہے. میں سگے دہر ہوں، مجھ کو اپنا بنا. دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں. تو سنیں گے، کچھ احساس پیدا ہوگا، ان سے رابطہ کریں گے. اب رابطہ آپ سوچیں گے 14 سال سو ہوں گے، وفات پا گئے. یہ ان پاگلوں کی عقل ہے. 14 سال آقا جی کو 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہے. قانون موت کا پورا ہوا ہے. ان کے لیے دن نہیں گنے جاتے، مردے کے لیے گنے جاتے ہیں. وہ حیات النبی ہیں. وہ قبر میں جواب دیتے ہیں. آپ جائیں السلام، آپ نے کہا رد اللہ علیہ روحی، میری روح میرے پاس ہے، کوئی آتا ہے سلام کا جواب دیتا ہوں. اور جو اہل محبت ہیں سلام کا جواب سنتے ہیں، اور آپ کو بیٹھا ہوا بھی دیکھتے ہیں. فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ، 70,000 فرشتہ روز آتا ہے السلام علیکم کے لیے. السلام علیکم. بہت بڑی سرکار، جس کو سرکار کہیں، سرکار ہی سرکار ہے. بس اگر ان کا پتہ چل جائے نا، آپ جس کو سرکار کہنا گناہ سمجھو گے. کسی کو عالی جناب کہنا گناہ سمجھو گے.
کہ عالی جناح میں کوئی بات ہونی چاہیے، وہ بات ان میں ہی نہیں ہے جو بات حضرت محمد مصطفیٰ میں ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور معرفت نصیب کرے، اور ہمارے ایمان مضبوط ہوں ان کے تعلق سے۔ ہاں جی ان کی روحانیت ہر علم آپ کو نصیب کرے گی، ان کی نگاہ کافی، سب کچھ انسان جان جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، جب تعلق پیدا ہو جائے سمجھیں خود ہی آ جاتی ہیں۔ جیسے کسی پر طریقت پہ کرم تھا، اس نے کہا کہ کوئی کتابیں اٹھاؤں میں دیکھوں مولانا مسئلہ عالموں نے کیا لکھا ہے، تو محبت والا تھا، تو کہتے ہیں حجابات ہٹے آقا جی نظر آئے، کہا کتابوں کی الجھن میں مت پڑھو، خود سمجھ میں آ جائے گی، جب ہم سے جڑے ہوئے ہو سب پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کرے ہمارے آپ کے تعلق اور محبت والا معاملہ آقا جی سے ہو جائے، تو یہ نعتیں سنتے ہیں احساس پیدا ہوتا ہے، اس میں آقا کی تعریف، آقا کی صفت، آقا کے معجزات کا ذکر، ہاں جی، اور درود شریف کا پڑھنا، یہ سب تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو خدا کرے ہمارے دلوں میں ایسا اثر آ جائے، محروم نہ ہو جائے۔ ہاں